بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا 10واں سال ختم ہونے کو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ سے باہر کے جو قبائل ہیں ان کو اپنی دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ حج کا موسم شروع ہونے والا ہے اور لوگ کچھ پیدل اور کچھ سواریوں پر مکہ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چند ایک ساتھیوں کے ہمراہ، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ ان جو وفود آتے ہیں مختلف حج کے لیے ان کو دعوت دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو جن جن قبیلوں کو آپ دعوت دیتے ہیں ان میں چند ایک یہ ہیں کہ بنو عامر، بنو ساسا، محارب بن حفظہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو لیکا، کلب، حارث بن کعب، عزرہ، ہزارمہ، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت پر اسلام قبول نہیں کیا۔ اگرچہ کچھ لوگ جو کہ مختلف قبیلوں سے تھے، جب ان تک آپ کی دعوت پہنچی بالواسطہ یا بلا واسطہ، تو وہ آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر آپ کی طرف کھنچے چلے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان چند لوگوں میں جو اسلام قبول کرنے والوں میں تھے، ایک ان میں حضرت سوید بن صامت ہیں۔ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے تھے۔ یہ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے ان کا جو خطاب رکھا تھا وہ کامل کا تھا، کاملیت یعنی مکمل۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا حکمت لقمان۔ آپ نے فرمایا پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں وہ قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے سن 1190 کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ ایک اور شخص جو ایاس بن معاذ کے نام سے تھے، یہ بھی یثرب کے ہی باشندے تھے اور نوخیز نوجوان تھے۔ سن 11 نبوت میں جنگ بواس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ بولے اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہو۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحیثر انس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر یاس کے منہ پر دے ماری اور بولا یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم یہاں ہم اس کی بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں، یہ بھی یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ حضرت سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔
ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لایا ہو؟ بولا، خدا کی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا، اور وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے حضرت علی کا گزر ہوا، کہنے لگے، آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے، دیکھ کر بولے، اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں ہو سکا؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا، آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی، تم صحیح جگہ پہنچے ہو، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا، اور عرض پرداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا، ہے ابو ذر، اس معاملے کو پس پردہ رکھو، اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ لوگوں نے کہا، اٹھو، اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر ہوتی جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا، اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا، اٹھو، اس بھی دین کی خبر لو۔ اس کے بعد میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے مجھے بچایا اور مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کی جیسے انہوں نے کل کہی تھی، تو کفار قریش نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے مدینہ کے یثرب کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کیا۔ انشاءاللہ باقی گفتگو جو ہے وہ ہم کل کے پروگرام میں کریں گے۔ جزاک اللہ۔